میں روزانہ صبح سویرے اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا، وہاں بیٹھ کر ان کے سرہانے یاسین شریف کی تلاوت کرتا، فاتحہ پڑھتا اور پھر دعا مانگ کر اپنے کام پر چلا جاتا۔ اسی طرح ایک دن صبح سویرے میں قبرستان میں آیا، اپنے مرحوم والد کی قبر پر بیٹھ کر میں نے فاتحہ پڑھی، دعا مانگی۔ جب میں دعا مانگ کر فارغ ہوا، واپس جانے لگا تو میں نے قبرستان میں ایک بہت ہی پیاری خوشبو محسوس کی، ایسی خوشبو جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، میں نے پورے قبرستان میں چکر لگانا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ کسی بھی قبر پر تازہ پھول نہیں تھے، ایک دو قبروں پر باسی پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو اٹھا کر سونگھا، لیکن ان میں سے کسی طرح کی کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ میں بے چین تھا کہ اتنی پیاری خوشبو آخر کہاں سے آ رہی ہے۔ میں چلتے چلتے قبرستان میں ایسی جگہ پر پہنچا جہاں 3-4 نئی قبریں بنی ہوئی تھیں، وہاں سے اور زیادہ تیز خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو خوشبو انہی قبروں میں سے آ رہی ہے۔ میں نے قریب جا کر ایک قبر کو سونگھا، اس میں سے خوشبو محسوس نہ ہوئی۔ پھر میں نے دوسری قبر کو سونگھا، اس میں سے بھی کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ جب میں تیسری قبر کے قریب گیا، جھک کر اس کو سونگھا تو اس کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ قبر کی مٹی سے بھلا خوشبو کیسے آ رہی تھی۔ میں نے اطمینان کے لیے قبر کو 3-4 جگہ سے سونگھا، ہر جگہ سے ایک عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے کام پر جانے کی جلدی نہ ہوتی تو میں گھنٹوں وہاں پر بیٹھا رہتا، اور جاتے جاتے میں یہی سوچ رہا تھا، یقیناً یہ اللہ کے کسی نیک بندے کی قبر ہے۔ اگلے دن اپنے معمول کے مطابق جب میں اپنے والد کی قبر پر آیا، میں نے فاتحہ پڑھی۔ فاتحے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر میں نے دعا مانگی۔ پھر میں نے اس قبر کی طرف دیکھا جہاں سے کل خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی بندہ کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا تھا۔ میں نے اپنے فاتحہ کو مکمل کیا، جلدی سے اس بندے کی طرف بڑھا۔ جب میں اس قبر کے قریب پہنچا تو وہ بندہ بھی دعا سے فارغ ہو کر جانے لگا۔ میں نے اس کو پیچھے سے آواز لگائی، میرے بھائی ذرا بات تو سننا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میرے قریب آؤ، تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ میرے قریب آیا، اس نے قریب آ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد اس سے پوچھا، یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے اسے کل والا پورا واقعہ بتایا کہ کل جب میں اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا تھا تو مجھے قبرستان سے کل بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ اس قبر کے قریب آ کر میں نے اس کی مٹی کو اٹھا کر سونگھا تو میں نے پایا کہ خوشبو اس قبر کی مٹی سے آ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان سے باہر کی طرف چل پڑا۔ ایک جگہ پر رک کر اس نے مجھے بتایا، یہ قبر میری والدہ کی ہے، اور ان کی قبر سے خوشبو کیوں نہ آئے؟ اور تو مجھے زیادہ کچھ یاد نہیں ہے، لیکن ہاں، میری والدہ بہت نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ ان کو قرآن پڑھنا تو نہیں آتا تھا، لیکن قرآن کریم سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب بھی قرآن کریم کو دیکھتی، چارپائی پر لے کر بیٹھ جاتی۔ وہ پڑھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن قرآن کریم کے ہر ورق پر انگلی پھیرتی جاتی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مقدس سے محبت کرنے کا یہ صلہ عطا کیا ہے کہ ہر وقت ان کی قبر سے خوشبو آیا کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی بے ساختہ میری زبان سے سبحان اللہ نکل پڑا۔ ہم دونوں قبرستان سے باہر چل پڑے، یہ سوچتے ہوئے کہ قرآن کریم سے محبت کرنے کا اللہ نے یہ اجر عطا فرمایا ہے کہ اپنی بندی کو اللہ نے بخش دیا، اور ہر وقت اس کی قبر سے خوشبو آیا کرتی ہے۔ پھر اللہ کے ان بندے بندیوں کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا جو لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔